ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جگہ پریوں کا ایک قبیلہ رہتا تھا۔ پریاں بہت پرامن تھیں اور امن کو پسند کرتے تھے۔ وہ لوگوں سے پیار کرتے تھے اور ان کے کام میں ان کی مدد کرتے تھے۔ پریوں کی بادشاہی کی قریب جنات کی بادشاہی بھی تھے۔ یہ جنات بھی بہت اچھی اور شریف تھی، ایک دوسرے کی مدد کرتی تھی۔ پریوں کا شہزادہ بہت بدکردار اور کرپٹ تھا اور وہ جنات کو پریشان کرتا رہتا تھا۔ وہ زبردستی ان کی سلطنت میں داخل ہوا اور چھوٹی چھوٹی مکانات کو تباہ کر دیا۔ اس پر بہت خوشی محسوس کی۔ جنات کو ڈرتی ڈرتی بھاگتی دیکھ کر وہ دل ہی دل میں ہنس دیا۔ ایک دن جنات کا بادشاہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اپنی قوم کو پریوں کی شہزادی سے کیسے بچایا جائے۔ ایک شہد کی مکھی نے بادشاہ کو غمگین اور پریشان دیکھا تو اس کے پاس آئی اور پوچھا، کیا ہوا مہاراج، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ جب بادشاہ نے پریوں کی شہزادی کی باری میں بتایا تو شہد کی مکھی نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی مدد کروں گا اور آپ کو پریوں کی شہزادی کی شر سے بچاؤں گا۔ اس نے بادشاہ کو اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ ایک دن شیطان شہزادہ آیا اور پریوں کو پریشان کرنے لگا۔ وہ اپنی عادت کے مطابق پریوں کو دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ وہ ان کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تھک گیا اور سو گیا۔ اچانک ایک شہد کی مکھی نے شیطانی شہزادی کے کان کو کاٹا۔ شہزادہ چھلانگ لگا کر چلایا، میرے مدد کرو، میرے مدد کرو۔ کوئی بھی اس کی مدد نہ کر سکا اور اس کی حالت دن بدن خراب ہوتے گئی۔ وہ سو بھی نہیں سکتا تھا۔ درد اور بے چینی کی وجہ سے وہ چیختا چلا گیا۔ پریوں کا بادشاہ شیطان شہزادی سے ملنے آیا۔ اس نے شہزادی سے کہا، میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں وعدہ کرنا چاہیے کہ تم آئندہ کبھی پریوں کو پریشان نہیں کرو گے۔ شیطانی شہزادی نے بلند آواز میں کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، میں آئندہ کبھی پریوں سمیت کسی کو پریشان نہیں کروں گا۔ خدا کے لیے مجھے اس آفت سے نجات دلاؤ۔ پریوں کی بادشاہ نے پریوں کو حکم دیا کہ شہزادی کو پیٹ کے بل لٹا دیں اور پھر اپنی ساتھ والی پریوں کو حکم دیا کہ شہزادی کو لاٹھیوں سے ماریں۔ جب وہ کافی مارا گیا تو بادشاہ نے شہزادی کی کان میں پھونک ماری۔ شہد کی مکھی نے اشارہ کیا اور تیزی سے شہزادی کی کان سے باہر نکل گئی۔ اس کے بعد شہزادی کو سکون محسوس ہوا۔ اب شہزادہ سدھار چکا تھا۔ وہ اپنی شرارتوں سے توبہ کر چکا تھا۔ اب اس نے پریوں کی مدد کی، ان کے ساتھ کھیلا اور پھر کبھی انہیں پریشان نہیں کیا۔